بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضعيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कद्दबत समूद बिन नुज़ुर। इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम नूह का तज़किरा किया है और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम आद का तज़किरा किया है। इन दो अक़वाम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया और
ہر دفعہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تکرار کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اخبار زاجرہ ہیں، تنبیہات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ ان لوگوں کے پاس، مشرکین کے پاس ایسی خبریں آ گئی ہیں جن میں ازدجار ہے، یعنی جن میں رکاوٹ ہے، جن میں ڈانٹ ہے، جن کو سن کر اگر انسان میں ایمان ہو وہ ان سے تاثر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے انکار کر دیا، تکذیب کر دی ڈرانے والوں کی، ڈرانے والوں کو ثمودیوں نے جھٹلا دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ایک آدمی، بشرا منا واحدا، ہم میں سے ایک آدمی، نتبعه، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ہوں گے فی لفی ضلال، البتہ ہم ہوں گے اس وقت گمراہی میں، وسعر، سعر سے کیا مراد ہے؟ دیوانگی، ہم اس وقت دیوانگی میں ہوں گے۔ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے کہ یہاں پر یہ کہنا کہ فقالوا ابشرا منا واحدا، کیا ایک بشر ہم میں سے، واحدا جو ایک ہو، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اما بمعنی انہ منفرد فی دعوتی، یا تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی دعوت منفرد ہے، یہ تنہا ہی ہے، اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے، لا اتباع له ولا نصرا، اس کے نہ کوئی متبعین ہے اور نہ کوئی اس کے مددگار ہے، یہ بس ایک ہی ہے، منفرد ہے اس دعوت میں۔ یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں انہ من جملۃ احاد الناس، یہ عام لوگوں میں سے ہے، لیس من افضلنا، یہ ہمارے افضل لوگوں میں سے نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وَإِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِي ادِّعَاءِ الرِّسَالَةِ لَا سَلَفَ لَهُ، یہ رسالت کا دعویٰ کرنے میں ایک ہی ہے، اکلوتا یہی ہے جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا کوئی سلف نہیں ہے، اس سے پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی گویا کہ یہ جو جملہ ہے ابشر منا واحدا نتبعه، اس کے اندر تین معنی ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے معنی ہے اختصار کے ساتھ؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اکیلا ہی ہے جو دعوت دے رہا ہے، اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا متبع ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ یہ عام لوگوں میں سے ہے، من جملۃ احاد الناس لیس من افضلنا، یہ عام لوگوں میں سے ہے، ہمارے افضل لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے ان کی اس بات کا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تنہا ہی ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا اس مسئلے میں کوئی سلف نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے آدمی کی پیروی کریں تو انا اذا لفی ضلال وسعر، ہم پھر گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے۔ ضلال کا معنی تو واضح ہے، گمراہی کو کہتے ہیں، اور سعر سے کیا مراد ہے؟ سعر سے مراد ہے ای شقاء وعناء وعذاب، ہم بدبخت ہوں گے اور ہم اسی طریقے سے عنا یعنی کہ تھکاوٹ میں ہوں گے، اور عذاب میں ہوں گے، یعنی ہم کوئی عقل مندی کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، یا ہم جنون میں ہوں گے، دیوانگی میں ہوں گے۔ جیسے عرب کہتے ہیں ناقۃ مسعورہ، اس اونٹنی کو اذا کانت کأن بها جنون، وہ اونٹنی جو گویا کہ دیوانی ہو گئی ہے، ہر طرف بھاگ رہی ہے، لوگوں کو کچل رہی ہے، ایسی جو اونٹنی ہے اس کو کہتے ہیں ناقۃ مسعورہ۔ تو انا اذا لفی ضلال وسعر، ہم اس وقت گمراہی میں ہوں گے اور سعر میں ہوں گے، یعنی جنون میں ہوں گے، دیوانگی میں ہوں گے، بدبختی میں ہوں گے۔ اور یہ جو مادہ ہے سعر کا سین عین را، یدل علی اشتعال شیء واتقادہ، کسی چیز کے
بھڑک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز بھڑک جائے، مشتعل ہو جائے، ہاں دیوانگی والا عنصر اس میں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. تو سعر کے اندر بھی یہ معنی ہے کہ پھر ہم دیوانے ہوں گے اگر ہم اس کی بات مان لیں. یہاں پر ضلال، ان اذا لفی ضلال، ضلال میں آخر میں تنوین ہے اور سعر میں بھی آخر میں تنوین ہے. ان اذا لفی ضلال وسعر، یہ جو تنوین ہے اہل علم کہتے ہیں تنوین برائے تعظیم ہے. یہ تنوین برائے تعظیم ہے علم بلاغت کی. تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم بہت بڑی گمراہی میں ہوں گے اور ہم بہت بڑی دیوانگی اور جنون میں ہوں گے. یعنی رسول کی اتباع کو وہ جنون کا نام دیتے تھے، رسول کی دعوت کو ماننے کو وہ گمراہی کا نام دیتے تھے. اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کہ ان سمودیوں نے کہا کہ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ ذکر نازل ہوا ہے علیہ اس پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے. اَأُلْقِيَ، القا یلقی، القان اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، ہاں القا کرنا. تو وحی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل کی ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے علیہ اس پر، ہاں من بیننا ہمارے درمیان. بل ہوا کذاب عشر، بلکہ یہ کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے، عشر متکبر ہے. یہ جو کہا نا کہ اولقی الذکر علیہ من بیننا، ہاں یہ یہاں پر استفہام انکاری ہے. ہم کیسے ایمان لے آئے اس پر؟ استفہام انکاری ہے، یعنی وہ انکار کرتے تھے. کیف یلقی علیہ الذکر دوننا، ہمارے علاوہ اس پہ کیسے وحی اتر سکتی ہے؟ وحی کے اترنے کے تو ہم مستحق ہیں، ہم افضل لوگ ہیں، ہاں ہم زیادہ مستحق ہیں اس سے کہ ہم پر وحی اترے، اس پر کیسے وحی اتر سکتی ہے؟ اشر، یہ جو فرمایا نا بل ہوا کذاب، بل ہوا کذاب اشر، یہ جو ہے یہ تو کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے اور اشر ہے. اشر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اشر کا معنی ہے ای متکبر بطر یرید ان یتعظم علینا بالنبوہ، یہ متکبر ہے اور ہٹ دھرم ہے. یرید ان یتعظم علینا بالنبوہ، یہ نبوت کے ذریعے سے ہم پر بڑائی چاہتا ہے، یہ ہمارا بڑا بننا چاہتا ہے. اور اشر اہل علم کہتے ہیں المرح والتجبر، مرح اور تجبر، غرور و تکبر اور جبر. انسان کے اندر جو ہے وہ تجبر ہو، تجبر کہتے ہیں دوسروں پر پھونسنا، دوسروں پر جبر کرنا، یہ والی صفت. کبریا ہو، تکبر ہو. اور یہ جو اشر کا جو اصل مادہ ہے حمزہ شین را، اس میں دلالت ہوتی ہے علی الحدہ، شدت کے اوپر. تو کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص یہ کیسے نبوت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نبوت کے مستحق تو ہم ہیں، یہ تو جھوٹا ہے اور متکبر ہے، اس میں غرور و تکبر پایا جاتا ہے، ہٹ درم ہے، اس میں تو شدت ہے. وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، یہ دھمکی ہے، وعید ہے. سَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، آنے والے کل میں، مستقبل میں، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے در حقیقت کذاب اور اشر، کون ہے جھوٹا اور کون ہے متکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو عذاب نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ مُصْطَبِرْ، بے شک ہم، اِنَّا بے شک ہم، مُرْسِلُ النَّاقَةِ ہم بھیجنے والے ہیں، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم چھوڑنے والے ہیں، الناقتی اونٹنی، فتنۃ لہم، فتنہ بمعنی اختبار، ان کے لیے آزمائش کے طور پر. انہوں نے معجزے کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اونٹنی دکھائی جائے جو پہاڑ سے نکل رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹنی بھیج دی. پھر فرمایا فرتقبہم، تو اے پیغمبر فرتقبہم، تم ان کا خوب انتظار کرو، خوب مراقبت کرو، ان پر پہرا دو.
وَاسْتَبِرْ اور خوب صبر کرو. کچھ الفاظ کی وضاحت کرتا ہوں پھر ایک اجمالی معنی بیان کرتا ہوں. فتنتن انا مرسل الناقۃ فتنتن. فتنتن کا معنی ہے ای اختبارا وابتلاء وامتحانا. ابتلاء امتحان اور اختبار آزمائش. فا تا نون یہ جو مادہ ہے اس میں دلالت ہوتی ہے اختبار اور ابتلاء. امتحان لینا آزمائش میں ڈالنا. فارتقبہم ای فانتظرہم آپ ان کا انتظار کریں. وتبصر ما هم صانعون اور غور سے دیکھتے رہے جو یہ کر رہے ہیں. را قاف با اس مادے میں اصل دلالت ہوتی ہے دل علی انتصاب لمراعات شیء. کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کی رعایت کرنے کے لیے ایک آدمی پہرا دے اس کو کہا جاتا ہے. یہ اس کے اندر اس مادے میں اس چیز کی طرف دلالت ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل. وہ کیا ہے؟ ناقۃ اللہ لکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک اونٹنی. یہ اونٹنی بچپن سے پیدا نہیں ہوئی تھی, بچے سے بڑی نہیں ہوئی تھی, بلکہ یہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی. ناقۃ اللہ لکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی تمہارے لیے. آیتن بطور آیت بطور معجزہ. فذروها تأکل فی ارض اللہ اس کو اللہ کی زمین میں کھانے دو, اس کو چھوڑ دو. ولا تمسوها بسوء اس کو برائی سے نہ چھونا. فیأخذکم عذاب علیم اگر تم نے اس کو برائی سے چھوا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَنَبِّئْهُمْ اور ہم نے ان کو خبردار کیا, ہم نے ان کو یہ بات پہنچا دی کہ ان الماء قسمت بینہم کہ بے شک جو پانی ہے یہ قسمت بمعنی مقسوم یہ پانی بٹا ہوا ہے. ہاں بٹا ہوا ہے ان کے درمیان. قسمت بینہم ان کے درمیان اس پانی کا بٹوارا ہوا ہے. یعنی پانی ایک دن یہ لوگ استعمال کریں گے ایک دن اونٹنی کے لیے چھوڑ دیں گے. پانی ان کے درمیان بٹا ہوا ہے مقسوم ہے. کل شرب محتضر کل شرب پینے کی ہر باری پر محتضر حاضر ہوا جائے گا. یعنی ہر کوئی اپنی باری میں آ کر پانی سے جو وہ چشمہ ہے اس سے پانی پیے گا. کچھ الفاظ کی وضاحت پھر اجمالی معنی کا بیان. شرب ای نصیب وحظ من الماء ہر ایک کا پانی سے جو حصہ ہے اور جو اس کا حظ ہے, حظ بھی حصے اور نصیب کو کہتے ہیں, پانی سے جو اس کا حصہ ہے اس پر وہ حاضر ہوگا اپنی باری پر. محتضر ای محضور مشہود حاضر ہوگا اور وہاں پر موجود ہوگا. یہ جو محتضر ہے اس میں اصل جو مادہ ہے وہ ہا ضاد را ہے. اس میں دلالت ہوتی ہے علی الورود والمشاہدہ کسی چیز پر وارد ہونا اور اس کا مشاہدہ کرنا. تو ہر کوئی پانی کے گھاٹ پر وارد ہوگا اپنی باری پر. ہر کوئی پانی پینے آئے گا اپنی باری پر. اونٹنی اپنی باری پر پانی پی گی اس وقت تم پانی نہیں پیو گے اس دن, اور تم اپنے دن میں پانی پیو گے اس دن میں اونٹنی پانی نہیں پی گی. اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فنادوا صاحبهم بس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو. فتعاطا تو اس نے اس اونٹنی کو پکڑا. فتعاطا اس نے پکڑا تناول کیا اس اونٹنی کو. فعقر بس اس نے اس کو قتل کر دیا. فتعاطا پر اس نے اس اونٹنی کو پکڑا. فعقر اور اسے قتل کر دیا. فتعاطا کا کیا مطلب ہے؟ ای فتناول الناقۃ اس نے اونٹنی کو پکڑا. من العطو وهو التناول باليد ہاتھ سے پکڑنا. واصل عین طا واو يدل على اخذ ومناولہ کسی چیز کو پکڑنا اور دوسرے سے تھامنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. فعقر فعقر کا کیا معنی ہے؟ ای قتل ونحر اس اونٹنی کو قتل کر دیا اس کو نحر کر دیا اس کا خون بہا دیا. اور وَأَصْلُ عَيْن قَافْرَا هُنَا يَدُلُّ عَلَى جَرْحٍ عقر کا اصل معنی کیا ہے؟
ہاں زخمی کرنا، اس اونٹنی کو تکبرانہ روش کے ساتھ زخمی کر دیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو نہر کر دیا. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. یہ جس بندے کو انہوں نے پکارا تھا اس کو قرآن نے کہا ہے کہ اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، یہ ان کا بدبخت ترین انسان تھا، شقی ترین انسان تھا. فَتَعَاطَى فَعَقَرَ أَيْ فَبَاشَرَ قَتْلَهَا بِنَفْسِهَا، فباشر قتلها بنفسه، اس نے بذات خود اس اونٹنی کو قتل کیا. یعنی گویا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہو نا فتعاطى فعقر، اس میں ایک جو معنی اس سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ جو قوم ثمود کے لوگ تھے وہ سب اس اونٹنی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک کام کرنے کے لیے آگے بڑھے. ہاں تو فعطا فعقر، وہ ایک دوسرے کے سپرد یہ معاملہ کرے تھے، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ فعطا فتعاطا کا معنی ہے ای تعاطا السیف، اس نے تلوار پکڑی، اونٹنی نہیں پکڑی بلکہ لوگوں سے تلوار پکڑی. اور ایک معنی ہے کہ تعاطا الامر، اس نے معاملہ اپنے ذمہ لے لیا، اس نے اس معاملے کو سنبھالا، خود آگے بڑھا. یعنی کوئی نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ اس اونٹنی کو قتل کرے، لیکن اس نے ہمت کی، یہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا، تو کیسا تھا میرا عذاب ونذر، اور میرا ڈرانا. اس کا میں آپ کو معنی سمجھا چکا ہوں، اس آیت کا کیا معنی ہے، ہم یہ پہلے بھی اس کا تکرار ہوا ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، یہ استفہام برائے تعجیب و تعظیم، کتنا عظیم تھا، کتنا ہولناک تھا میرا عذاب. وَنُذُرْ، نذر نذیر کی جمع مصدری معنی انذار کے معنی. ہاں ای عاقبت انذار، میری جو ڈراوا تھا، میری جو ڈانٹ تھی، اس کا انجام کتنا برا تھا، کتنا برا تھا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل خود بیان کر دی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے بھیجا ان پر صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چیخ. فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، باڑ لگانے والے کی ہاں کچلی روندی ہوئی باڑ کی طرح. حشیم المحتضر، یہ مشکل تعبیر ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً، بے شک ہم نے ان پر بھیجی ایک ہی چیز، صیحۃ واحدہ. صیحہ سے کیا مراد ہے؟ المرۃ من الصوت الشدید، شدید تکلیف دہ صوت. المزعج المہلک، جس میں ہاں ازعاج ہو، ازعاج کسے کہتے ہیں، یعنی تنگی ہو، تکلیف ہو. المہلک، ہلاکت کا باعث بننے والی ہو. چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی جس نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا، ان کو ہلاک کر دیا. وَأَصْلُ صَيْحٍ صاد یا ہا، یہ جو اصل مادہ ہے اس کی جو دلالت ہے يَدُلُّ عَلَى الصَّوْتِ الْعَالِي، صیح کسے کہتے ہیں، بلند آواز، بہت اونچی آواز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ مسلط کی، انہوں نے بھی چیخا تھا نا، انہوں نے بھی آواز دی تھی. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، انہوں نے بھی ایک ندا دی تھی، اللہ نے بھی ان کو ندا سے ہلاک کر دیا، ایک آواز سے ہلاک کر دیا. الجزاء من جنس العمل، جزا عمل کے جنس سے ہوتی ہے، بدلہ عمل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی قبیل کی سزا ملے گی جس قبیل کا فعل ہوگا. کہشیم، فکانوا، پس ہو گئے کہشیم المحتضر، کہشیم المحتضر، اس معنی کو سمجھیں. اصل میں گاؤں دیہات میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں، اونٹنیوں کو جہاں بندہ بٹھاتا ہے ہاں تو اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں، جو اونٹنی کا چڑواہا ہے وہ اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس تعبیر کو سمجھنا.
تو اس کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے. وہ باڑ عموماً کیکر کا درخت، کیکر کا جو لکڑی ہوتی ہے، کیکر کا درخت نہیں سوری، کیکر کی جو لکڑی ہوتی ہے، ہاں کانٹے دار، یا اسی طرح اور کانٹے دار کوئی چیز، اس کی وہ باڑ بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا بھی بار بار اس باڑ کو کہتے ہیں حدیرہ. اس باڑ کو کیا کہتے ہیں؟ حدیرہ. اور یہ جو باڑ بنانے والا شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محتضر. بکریوں کا چڑواہا جس نے وہ باڑ لگائی ہوئی ہے، صاحب باڑ ہے یوں کہہ لیں، اس کو کیا کہیں گے؟ محتضر، باڑ لگانے والا شخص. اب وہ جو بکریاں ہیں اور یہ شخص جو ہے اس کا بار بار اس کے اندر جانا نکلنا، اس سے وہ جو اس نے باڑ لگائی ہے اس کے ذرات جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ زمین پہ گرتے رہتے ہیں بکریوں کے بار بار گزرنے کی وجہ سے، اور ان کے پیروں کے نیچے ہاں وہ روندے جاتے ہیں، کچلتے جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے حشیم. اس کو کہا جاتا ہے حشیم. تو مراد کے فکانو کا حشیم المحتضر، باڑ لگانے والے کی جو کچلی ہوئی اور روندی ہوئی باڑ ہے اس طرح یہ ہوگی. یعنی ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہے گی، یہ مسخ ہو گئے، یہ ملیا میٹ ہو گئے، یہ ذرات میں منتقل ہو گئے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، اس کے الفاظ کو، تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کو حفظ کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس کے معنی کو، تاکہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا فہم حاصل کیا جائے، اس کے معنی کو سیکھا جائے، اس کی تفسیر کو سیکھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس پر عمل کو، اس کے احکامات کو، اس کی اخبار کو، کہ اس کی خبروں کی تصدیق کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. ہم نے اس لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے للذکری، ذکر کے لیے. فہل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کذبت قوم لوط بالنذر، وہ جو اخبار زاجرہ تھی یہ ان میں سے کیا چوتھا کروایا؟ نمبر. میں تو نہیں یاد کروایا نا، میں نے اس کو بولا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لو. مائک بند کر دیں، آپ لوگ کی آواز آ. تو میں تو مائک بند کر دیں. کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے جھٹلایا ڈرانے والوں کو. اور یہ تو اب آپ لوگوں کو پتا ہے، کافی دفعہ یہ ہو چکا کہ ڈرانے والے، یعنی ایک ڈرانے والے کو جھٹلانا ایسے کہ تمام رسولوں کو اور انبیاء کو جھٹلانا. تو کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے تمام ڈرانے والوں کو جھٹلایا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا، تکذیب رسول کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیجا حاصبا. حاصبا کسے کہتے ہیں؟ حاصبا کا معنی ہے ای حجارتا، پتھر، ہم نے ان پر پتھروں کو برسایا. او ریحا عاصفا ترمی بالحسباء، یا ایسی تیز ہوا ان کے اوپر بھیجی کہ جو ان کے اوپر پتھر برساتی تھی. وَلِعَذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کو برسایا، یا ایسی تیز ہوا جو ان پر پتھر برساتی تھی وہ ان پر مسلط کر دی. اِلَّا آلَ لوط، سوائے آل لوط کے، لوط علیہ السلام کے اہل کے. اس میں ان کی بیوی داخل نہیں تھی، اور مفسرین نے لکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں اس میں صرف داخل تھیں. سبحان اللہ، ان کی قوم میں سے کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تھا. اور جو لوط علیہ السلام تھے، یہاں پر کا الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا اہل ہے وہ وہی ہے جو اس کے عقیدے اور منہج کے اوپر ہے، جو اس کے عقیدے اور مسلک کے اوپر ہے وہی اس کا اہل ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک،
یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کی آل میں سے نہیں ہے. انه عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے قوم لوط کے اوپر برسائے پتھروں کی بارش کی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی. بسحر، سحر کے وقت میں، سحر کے وقت میں یعنی صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم نے ان کو نجات دی. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی، یہ جو آیت ہے انا ارسلنا علیہم حاصبا، اس میں انجام تکلیف بیان کیا، مکذبین کا انجام بیان کیا کہ مکذبین پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا عذاب نازل کرتا ہے. اور اس میں تخویف ہے اہل مکہ کے لیے بھی کہ بھئی تم بھی رسول کی تکذیب کر رہے ہو تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. پھر فرمائے کہ جو قوم لوط کو ہم نے نجات، آل لوط کو ہم نے نجات دی، ہاں، نعمت من عندنا، یہ نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. نعمت من عندنا، اس پر جو تنوین ہے برائے تعظیم ہے، عظیم نعمت ہے. من عندنا، ہماری طرف سے. اس نعمت کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. فضل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، یہ کمال ادب ہے. فضل کی نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور تقصیر کی نسبت انسان کو اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے. نعمت من عندنا، یہ عظیم نعمت ہے ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر، ہر اس شخص کو جو شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول کی کیا مقام ہے. اتباع رسول کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں کہ نعمت من عندنا ای انعمنا علی آل لوط نعمت من عند اللہ عز و جل، ہم نے انعام کیا آل لوط پر، لوط علیہ السلام اور ان کی آل پر. آل لوط میں لوط علیہ السلام خود داخل ہے، انسان اپنی آل میں خود سب سے پہلے داخل ہوتا ہے. ہم نے انعام کیا آل لوط پر، ایسا انعام جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. من وجہین، دو پہلوؤں سے انعام. الوجہ الاول ان اللہ انجاہم، پہلا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. والوجہ الثانی، اور انعام میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان اللہ اہلک عدوہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کیا. لأن اہلاک العدو من نعمت اللہ، دشمن کا ہلاک ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ہے. انسان کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے جب انسان کا دشمن اس کے سامنے ہلاک ہو. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہوا وعد لأمتی محمد علیہ الصلاۃ والسلام بأنه یصونهم عن الہلاک العام. یہ جو فرمایا کہ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر ادا کرتا ہے. تو یہ امت محمدیہ، یہ امت شکر ہے، یہ شکر ادا کرنے والی امت ہے. یہ اس میں اس امت کی فضیلت ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک عام سے بچائے گا. اس میں عمومی ہلاکت، استئصالی عذاب نہیں آئے گا. اب بعض اقوام پر، بعض گروہوں پر عذاب آ سکتا ہے، لیکن عموماً یہ امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. جو شکر ہے اس کی بھی عظمت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت وہ شکر ہے. حصول نعمت کا بہت بڑا ذریعہ وہ شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون لئن شکرتم لازیدنکم. اور شکر عذاب میں ایک رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی آیت ہے قرآن کریم میں؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو خود شاکر ذات ہے اور علم رکھنے والی ذات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہم نے قوم لوط کے لوگوں کو، ان کے مجرمین کو ہم نے ڈرایا تھا. بطشتنا، اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے. فتماروا بالنذر، فتماروا،
تو انہوں نے شک کیا، ممارات کی، شک کیا، ہاں، اور تردد میں پڑے بن نظر، ہاں، کس کے بارے میں؟ ڈرا جو یعنی جو جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا، جو ان کے پاس ڈراوے آئے تھے، تنبیہات اور انذار آیا تھا، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ان کو ڈرایا تھا، اس میں وہ شک میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے اور اس کا یقین نہیں کیا۔ یہ جو لام اور قد ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ قسم کے حکم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہم نے ان کو ڈرایا تھا اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے۔ بَطْشَتَنَا أَيْ عُقُوبَتَنَا وَأَخَذْنَا إِيَّاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو ڈرایا تھا کہ ہمارا گرفت آئے گی، ہم تمہیں عذاب میں جکڑ لیں گے، ہم تمہیں قہر اور غلبے کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَتَمَارَوْا، تمارا یا تمارا تمارین، ہاں، باب تفاعل، اس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، جھگڑنا۔ اہل علم کہتے ہیں والمریۃ التردد فی الامر، کسی معاملے میں متردد ہو جانا، ہاں، اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ شک کی بھی خاص صورت ہے۔ یعنی کسی معاملے کے بارے میں انسان متردد ہو اور کسی ایک طرف نہ لگے، کسی ایک پاسے نہ لگے اور تردد کا شکار رہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں المریہ۔ تو فرمایا فتماروا بالنذر، انہوں نے جو تنبیہات، جو ڈراوے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا؟ ہاں، تردد کا شکار ہوئے، ان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، البتہ تحقیق یقیناً انہوں نے بہکانے کی کوشش کی لوط علیہ السلام کو عن ضَيْفِهِ، ان کے مہمانوں کے متعلق۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور حسین جو بچے ہیں یا خوبصورت جو جوان ہیں ان کی صورت میں آئے، تو انہوں نے، ہاں، ان کی قوم کے لوگوں نے، کیونکہ ان میں ہم جنس پرستی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے حوالے کر۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب برسایا، فتمسنا اعینہم، بس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ مفسرین کے دو قول ہیں تمس الاعین کے متعلق، یا تو حقیقتاً ان کی آنکھیں مٹا دی، یعنی ان کے چہرے آنکھوں کے بغیر ہو گئے۔ یہ جو آنکھوں کی جگہ ہے، سوراخ ہوتا ہے، جو ایک شق ہے جسم کے اندر، یہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کے چہرے بالکل فلیٹ ہو گئے۔ اور دوسرا قول اہل علم کا یہ ہے کہ نہیں، ان کی آنکھیں تو موجود تھی لیکن ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اما کیف طمس اعینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو طمس کر دیا، بیکار کر دیا اور ضائع کر دیا اور مٹا دیا، محو کر دیا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ حل جبریل علیہ السلام ضربهم بجناحه او غیر ذلك، جبریل نے اپنے پر سے ان کو مارا، کیونکہ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ جبریل نے اپنا پر مارا اور ان کی آنکھیں وہ نابینا ہو گئی، یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت تھی، اللہ اعلم۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے اللہ اعلم، انما علینا ان نؤمن بان اللہ تعالی طمس اعینهم حتى اصبحوا لا يبصرون، ہمارے پہ جو چیز لازم ہوئے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بیکار کر دیا، طمس کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اس سے پہلے محذوف ہے وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا ان مجرمین سے، پس تم چکو عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرے ڈراوے کا انجام، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس تم چکو۔ یہ جو ذوق ہے نا، عموماً اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چکھنا جو ہے وہ صرف ہاں زبان سے ہوتا ہے، جس چیز کا ذائقہ ہے، نہیں، یہ جو ذوق کا لفظ ہے یہ محسوس کرنے کے معنی میں، بس عربی مبین میں نازل ہوئے تو اس کو عربی کی طرح ہم نے سمجھا، اردو زبان سے اپنے غلطی نہیں کھانی، اس میں ہم ذوق کہتے ہیں ذائقہ، ہاں، اپنے منہ کے ذائقے کو کہتے ہیں، نہیں،
فذوقوا عذابی ونذر، پس تم چکھو، اب محسوس کرو میرا عذاب کو، ونذر، ان سے کہا گیا کہ اب تم چکھو میرے عذاب کو، ونذر، اور میرے ڈراووں کو، میرے ڈراووں کے انجام کو، عاقبت انداری کے بعد۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پس صبح صبح ان پر حملہ آور ہو گیا۔ صبحہم بکراتن، صبح سویرے، بکراتن سویرے، صبحہم صبح، صبح سویرے ان پر حملہ آور ہو۔ یہ جو صبحہم ہے نا، اس کے اندر یہ تعبیر ہے کسی دشمن کے حملہ آور ہونے کی۔ ہاں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کے انداز کا ہوتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ صبح تم پر حملہ آور ہو گیا، شام میں حملہ آور ہو گیا، وہاں میں بھی الفاظ ہے صبحکم۔ ہاں، تو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح صبح ان پر حملہ آور ہو گیا ایک عذاب، ان پر ایک عذاب مسلط ہو گیا، مستقر، جو ہاں نہ ٹلنے والا تھا، قرار پکڑنے والا تھا۔ مستقر کا کیا معنی ہے؟ قرار پکڑنے والا، نہ ٹلنے والا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ صبحهم بکرةً ای جاءهم وقت الصبح، سحر کے وقت میں تو ان لوگوں کو نجات مل گئی، پھر صبح جیسے ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ عذاب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آ گیا۔ جاءهم وقت الصبح يقال سبحت فلانا وسبحته سبحت فلانا وسبحته اذا اتيته صباحا، واصل با کافرا يدل على اول الشيء وبدئه، یعنی ابتدائے صبح میں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ابتدائے صبح میں ان کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا، اور ان سے کہا گیا فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کے انجام کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل ہے؟ اہل علم اس کے تکرار کا ایک فائدہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکرار اس لیے کیا کہ شاید کسی ایک وجہ سے، ایک دفعہ سننے سے ہی اثر ہو جائے انسان پہ، اور انسان قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اخبار زاجرہ کا 5واں نمونہ ذکر کر، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ آئی آل فرعون کے پاس بھی النذر، ڈراوے، تنبیہات، ڈرانے والی باتیں، اور ڈرانے والے لوگ، انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا، تو فرعونیوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا ہماری آیات کو، کلیہا، تمام کی تمام آیات، جتنی بھی معجزات اور نشانیاں، 9 آیات، 9 آیات، 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ 9 کے 9 معجزات جھٹلا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تمام آیات اور براہین ان کی نبوت کی صداقت پر سب کی تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، ایسا پکڑنا جو عزیز مقتدر کی طرف سے تھا۔ عزیز غالب ذات جو ہر چیز پر غالب ہے، مقتدر بے حد قوت والا ہے۔ یہ ان کے عناد کا اور ان کی تکذیب کا انجام ہے۔ تکذیب کا انجام عذاب ہے، تکذیب کا انجام عذاب ہے۔ نجات اتباع رسول میں ہے، نجات شکر میں ہے، نجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کو تسلیم کرنے میں، وحی کی پیروی کرنے میں نجات ہے، اور تکذیب میں، خلاف وحی چلنے میں، خواہشات کی پیروی کرنے میں عذاب ہی عذاب ہے۔ والعیاذ باللہ۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَأَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، جیسے اس ذات کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب ہے، بے حد قوت والا ہے، عزیز، سب پر غالب۔ کیا معنی عزیز کا؟ یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ہاں، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کسی کی اتنی ہمت نہیں، کسی کی اتنی مجال نہیں ہو گیا۔ مقتدر، قدر یقدر سے باب افتعال ہے، مقتدر یہ قادر کی طرح نہیں ہے، قادر کا معنی ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، مقتدر خوب قدرت رکھنے والا۔ اس میں الفاظ کی زیادتی جو کہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، آپ کو یہ بات بتا چکا، یعنی اتنی قدرت ہے کہ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔
تو اخذ عزیز مقتدر، عزیز مقتدر خوب غالب اور خوب قدرت رکھنے والے کی پکڑ نے ان کو آپ پکڑ ایسا شدید عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ سارے نمونے اخبار زاجرہ کے، ایسی خبروں کے جو انسان کے لیے ڈانٹ ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ 5 مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے اب خطاب، اکفارکم خیر من اولئکم، اے مشرکین مکہ اب بتاؤ، اکفارکم کیا تمہارے کافر خیر من اولئکم ان کے کافروں سے بہتر ہے؟ یہ جن اقوام کو میں نے ہلاک کیا، لوطیوں کے، ثمودیوں کے، عادیوں کے، اور اسی طریقے سے فرعونیوں کے، کیا تمہارے کافر ان کے کافروں سے بہتر ہے؟ ہاں، اور نوح کی قوم کے جو کفار تھے، کیا تمہارے کافر ان کے کافروں سے بہتر ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی براءت لکھی ہوئی ہے؟ براءت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھٹکارا لکھا ہوا ہے، کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے فی الزبر، زبر سے مراد ہے پچھلی آسمانی کتاب، کیا جو آسمانی کتابیں ہیں، زبر ای الکتب، کتب کے معنی میں، یعنی زبور کی جمع زبر، اور زبارا یہ جو مادہ ہے یدل علی قراءۃ و کتابت، اس میں قراءت اور کتابت کا معنی ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں یا جو آسمانی کتابیں ہیں، کیا ان میں تمہارے لیے مشرکین مکہ کوئی برات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، استفہام برائے انکار ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان کے کافروں سے بہتر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے کوئی براءت ہے، کوئی چھٹکارا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ تیسری بات، یہ تو پہلی، دیکھیں یہ ایک شق ہے، 3 شقیں ہیں یہاں پر۔ پہلی شق یہ ہے کفارکم خیر من اولئکم، دوسری شق یہ ہے کہ ام لکم براءۃ فی الزبر، اب تیسری شق، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر التفات بھی کیا ہے، یعنی پہلے خطاب تھا ڈائریکٹ، اب بات ہو رہی ہے غیب میں، یعنی یہ اتنے حقیر ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اب ان کو پردہ غیب میں لے کر جا رہا ہے، اور اس طرح خطاب، ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں، یہ حقیر مشرکین یہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، ہاں ہم ایک جماعت ہیں، نحن جمیع منتصر، ہم ایک جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے، یعنی ہم اپنی مدد خود کر لیں گے، ہم اس محمد پر غالب آ جائیں گے، اللہ کا عذاب سے مقابلہ کر لیں گے، شاید یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ، اور یہ انہوں نے واقعی کہا، مشرکین مکہ کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا تھا نحن جمیع منتصر، ہم ایک ایسا جتھا ہے، یہاں پہ جمیع بمعنی کل کے نہیں ہے، جمیع یہاں پر جمع ہاں کے اندر یا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہے، یعنی جمیع کے وزن پر ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے، ہاں یعنی ہم ایک کامل جماعت ہے، ایک کامل جتھا ہے منتصر، جو انتقام لے لیں گے، اس پر غالب آ جائیں گے، ہمیں عذاب نہیں کچھ کر سکتا، ہمارا عذاب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ لفظ اہل مکہ نے بدر کے موقع پر کہے، تو اب یہ سورت مکی ہے، مکہ میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں اس وقت چھوٹی بچی تھی اور کھلونوں سے کھیلتی تھی، مکہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پھر اس کی عکاسی ہوئی بدر کے موقع پر، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب ان کا جتھا، ان کی جماعت، ان کا گروہ ہزیمت کا شکار ہو، شکست کھا جائے گا، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ لوگ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے، یولون یہ مڑیں گے، الدبر پیٹھیں پھیر کر، یعنی اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک ان میں سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یولی کل واحد منہم دبرہ، ہر ایک اپنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور یہ بھاگ جائیں گے میدان کو چھوڑ، اور ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت، الساعہ سے مراد القیامت، بلکہ قیامت موعدہم ان کے وعدے کا وقت ہے،
وعدہ گاہ ہے. قیامت میں ہاں اصل عذاب ان پر مسلط ہوگا. والساعۃ، اور جو قیامت ہے، جو وہ گھڑی ہے قیامت کی، ادھا زیادہ بڑی مصیبت ہے، وہ امر اور زیادہ کڑوی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آخرت کی تخویف کی ہے. دنیا میں بھی ہزیمت کا شکار ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب دے گا. یہ جو ادھا ہے یہ داہیتن سے ہے. داہیتن کہتے ہیں بڑی مصیبت کو. فرمایا نا والساعۃ ادھا، ساعت جو ہے وہ ادھا ہے، زیادہ بڑی مصیبت ہے. اور وہ امر، امر یہ بھی کیا کہتے ہیں، اس کا معنی بھی کیا ہے، زیادہ تلخ ہے، زیادہ کڑوی ہے. ای اشد مرارتن، زیادہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے، زیادہ سختی ہے. اب حدیث ایک آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث بخاری میں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قباء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود تھے بدر کے دن، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا اور تیرے وعدہ کا، یہی سیہزم الجمع ویولون. اللہم ان شئت لا تعبد بعد اليوم اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، الا کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آج کے بعد عبادت نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کر رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے. فاخذ ابو بکر بیدہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ سے پکڑا اور کہا حسبک یا رسول اللہ فقد الحت علی ربک، آپ نے بہت گریہ وزاری کر لی، آپ نے اپنے رب پر گریہ وزاری کر لی، اتنا کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے یہ آیت پڑھی سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، اور ایسا ہی ہوا اور پھر ایسا ہی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجرمین کا جو دنیا میں انجام ہے وہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک دنیا میں بھی جو مجرمین ہیں فی ضلال بڑی گمراہی میں، تنوین برائے تعظیم ہے، وسعر اور جنون میں ہے. اس کے معنی کی وضاحت میں کر چکا، بڑی دیوانگی میں مبتلا ہے. اور اب آخرت میں کیا ان کا انجام ہوگا؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لے کر جائے گا. یسحبون، ان کو گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ذلت کے ساتھ. وَذُوقُوا مَسَ سَقَرَ، یہاں پہ محذوف ہے وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان کو فرشتے کہیں گے، ان کو کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، محسوس کرو، مس سقر، مسا کہتے ہیں چھونا، السقر سقر کا، جھلسا دینے والی آگ. سقر یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مؤنث سماعی ہے سقر. یہ کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ سقرت النار، کہتے ہیں سقرت النار، اس کو آگ نے جھلسا دیا. سقر جھلسا دینے والی آگ. ذوقوا مس سقر، چکو، محسوس کرو، ہاں، مس سقر جھلسا دینے والی آگ کا چھونا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، ایک عظیم اندازے کے ساتھ. یعنی ہر چیز جو دنیا میں وجود پذیر ہوئی ہے یہ پہلے لوح محفوظ میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جسے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھوا دیا، اور اس کا جو وجود پذیر ہونا ہے دنیا میں، دنیا کا اس میں معرض وجود میں آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہے ہمارا حکم، ہاں، الا واحدۃ، مگر ایک ہی دفعہ، یعنی الا کلمۃ واحدہ، یہ معنی مگر ایک ہی کلمہ، میں بس کن کہوں گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. کلمح بالبصر، آنکھ جھپکانے کے برابر، جیسے آنکھ کا چپکانا ہوتا ہے ایسے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو دوبارہ تخویف دلائی کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، البتہ تحقیق، یقیناً، قسم کے حکم ہے یہ
کہ ہم نے ہلاک کر دیا اشیاءکم تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو، اشیاءکم جن کے تمہارے جیسے عقیدے تھے. اشیاء یہ شیعۃن کی جمع ہے، ایک جیسا عقیدہ رکھنے والی جماعت کے لوگ جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں شیعہ. ٹھیک ہے، تو اشیاء یعنی ایسی جماعتیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ ہم نے ہلاک کر دیا تمہاری جیسی جماعتوں کو جن کا عقیدہ تمہارے جیسا تھا. وہ بھی انبیاء اور رسول کی تکلیف اسی طرح کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. اشیاءکم ای امثالکم وہ تمہارے جیسے ہی تھے. فہل میں مدکر تو کیا ہے کوئی اس سے عبرت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. مشرکین کے ہاں یہ ایک شبہ تھا کہ ہمارا حساب کیسے ہوگا، ہمارا حساب کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم نے تو بہت سارے اعمال کیے ہیں، کیسے حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ہر وہ چیز جو انہوں نے کی ہے فی الزبر وہ صحیفوں میں مکتوب ہے، فرشتوں نے ان کا ریکارڈ بنایا ہوا ہے، اس کا حساب ہو جائے گا، دفتروں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی بڑی بات، وَكُلُّ صَغِيرٍ ہر چھوٹی بات، وَكَبِيرٍ اور بڑی بات، مستطر اس میں مستطر کا معنی مستور ہے، خوب لکھی گئی ہے، مستطر. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی متقین کا انجام بیان کر رہے ہیں آخر میں. ان المتقین فی جنات و نہر بے شک جو متقین ہیں، متقین کون ہیں؟ جو بچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے، معصیت سے، کبائر سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، فرائض کو ادا کرنے والے، محرمات سے اجتناب کرنے والے، یہ ہیں متقین. بے شک جو متقین ہیں فی جنات و نہر وہ جنتوں میں ہوں گے، یہ پہلا انعام ہے. باغات میں ہوں گے، فی جنات باغات میں ہوں گے، ونہر اور نہروں میں ہوں گے. کیا مطلب؟ جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہوں گے. اور نہر کا یہاں پر معنی ہے نہیں کہ ایک نہر، بلکہ نہر کا معنی انہار ہے. جنت کے اندر جو بھی نہریں ہیں جن کی تفصیل قرآن کریم میں 4 قسم کی نہریں ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور تیسرا اور چوتھا انعام اس آیت میں ہے. 2 انعام یہ ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. چوتھا انعام فی مقعد صدق سچائی کی بیٹھک میں ہوں. فی مقعد صدق صدق کی مجلس میں. مقعد اور مجلس میں فرق ہے، مجلس میں انسان تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے نا. مقعد میں تھوڑا فرق ہے. مقعد کہتے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ جس میں انسان لمبی مدت بیٹھے، جس میں قرار ہو، ثبوت ہو. ہاں فی مقعد صدق سچائی کی بیٹھک. کیا معنی ہے؟ صدق بمعنی صادق ہے، ہاں حق کی بیٹھک، سچی کی بیٹھک. فی مجلس حق ثابت لا یزول کامل فی نعیم لا باطل فیہ ولا لغو ولا آثام. اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو صدق ہے نا، یہ در حقیقت مقعد صدق یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف. گرامر کے لحاظ سے تو یعنی آپ لوگوں کے لیے ابھی میرے لیے سمجھانا مشکل ہے کہ موصوف کی اضافت جب صفت کی طرف ہو تو اس میں کیا معنی ہوتا ہے، لیکن میں مفہوم کے اعتبار سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں آسانی کے ساتھ انشاءاللہ. کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کرسی نہیں ہے جو سچائی کی ہے جس پہ ان کو بٹھایا جائے گا، ایسی مجلس ہے جو سچائی کی مجلس ہے اس میں ان کو بٹھایا جائے گا، نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مجلس، وہ بیٹھک اپنے بیٹھک ہونے میں کمال کو پہنچی ہوئی، اپنے بیٹھک ہونے میں کمال کو پہنچی ہوئی، یہ اس سے مراد ہے. یعنی وہ بیٹھک سچائی کی ہے، یعنی کامل صورت میں بیٹھک ہے، نعمت والی بیٹھک ہے. اس معنی فی مقعد صدق یہ تیسرا انعام ہے جنتیوں کو جو ملے گا. اور وہ مقعد صدق کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر رحمان کا قرب ملے گا، نزدیک ہوگی. ملیک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ملیک یعنی ملکن سے فعیلن کے وزن پہ ہے، یعنی کامل بادشاہی والا، کامل بادشاہی والا. یعنی ملک سے اس میں زیادہ مبالغہ ہے. ملک سے، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ملیک عظیم بادشاہ.
جس کی بادشاہت کمال تک پہنچی ہوئی ہے. عند ملیک مقتدر، مقتدر میں بھی قادروں سے زیادہ اضافہ ہے، مبالغہ ہے، یعنی جو خوب بے حد قدرت رکھنے والی ذات ہے اس کا ان کو قرب ملے گا. فی مقعد صدق، سچائی کی مجلس میں ہوں گے. عند ملیک مقتدر، اس ذات کے نزدیک جو خوب بہت عظمت والا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی بہت عظمت والی ہے. المقتدر، جو خوب بے حد قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی متقین میں سے بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمیں دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکذبین کے طریق کے راستوں سے، ان کے طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اتباع الہوا کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اپنے اطاعت گزار بندوں میں سے بنائے، ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن سے تأثر لیتے ہیں اور قرآن کی عبرتیں ان کو ڈراتی ہیں، قرآن ان کے اوپر اثر کرتا ہے، قرآن ان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، قرآن کی آیات ان کے جو تصورات ہیں ان کو تبدیل کرتی ہیں، قرآن حق کی طرف ان کی قیادت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کی تھی جو ساتھی شریک ہیں، جو آئندہ ہفتہ ہے، یہ اتوار کے دن سے انشاءاللہ ایک صحیح بخاری کی کتاب الرقاق پر ایک دورہ ہو رہا ہے. اگلے ہفتے ہماری کلاس نہیں ہوگی بلکہ وہ دورہ ہوگا اسی وقت میں. اس کا پورا شیڈیول آپ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ بہت ہی فاضل استاد ہیں جو وہ دورہ کرا رہے ہیں، اور آن لائن وہ ہوگا. آپ لوگ اس میں شریک ہوں. کتاب الرقاق بہت اہم ہے، ایسی احادیث جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. یہ وہ باب ہے جو عموماً ہم اس سے غافل رہتے ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس سے انسان کے دل جو ہے وہ پگھلتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر معصیت کی جو اساس ہے وہ دل کی سختی ہے. قسوۃ القلب، دل کی سختی جو ہے یہ ہر معصیت کی اساس ہے. انسان کا دل جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے انسان کا. تو جو دل کی نرمی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ نے جو حق نازل کیا اس کے لیے پگھل جائے، نرم ہو جائے. تو دلوں کی جو نرمی ہے یہ قبول حق کا سبب بنتی ہے، اتباع الحق کا سبب بنتی ہے. تو اس ہر وقت ایک طالب علم کو، ایک انسان کو جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، اپنے دل کی نرمی کے اسباب جو ہے نا ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو صحیح بخاری کی جو کتاب الرقاق ہے بہت اہم ہے اسباب. تو میں آپ سب لوگوں کو تنبیہ کروں گا، آپ سب لوگوں سے یعنی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ تفسیر کی کلاس میں الحمدللہ شریک ہوئے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش سے انشاءاللہ جو کتاب الرقاق ہے صحیح بخاری کی، اس کے درس میں بھی آپ شریک ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم وعافاکم وسلمکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.